السلام علیکم دوستو اللہ تعالی ہم سب کے والدین کی عمر دراز کرے، آمین۔ دوستو، ہمارے سردار آقا دو جہان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ قتل کے منصوبے کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے جو ہجرت سے پہلے ہوا تھا، مگر ایک کوشش اور بھی کی گئی تھی جو مدینہ منورہ میں تھی۔ یہ بات جو ہے اور یہ جو منصوبہ ہے یہ تاریخ کی کتابوں میں بہت کم ملتا ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں مکمل تفصیلات کے ساتھ بات کریں گے اور آپ کو یہ بتاتے جائیں گے کہ کس نے منصوبہ بنایا تھا، کون قتل کرنے والا تھا، اور کیونکہ بڑے بڑے سردار تو بدر میں سارے مارے گئے تھے، تو اور کون تھا جو اتنی شدید نفرت اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا تھا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو مزید ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔ جنگ بدر میں شکست کھا کر مشرکین غصے سے بے قابو تھے۔ پورا مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا۔ بالآخر مکہ کے دو بہادر جوانوں نے طے کیا کہ وہ اپنی دانست میں اس اختلاف و شقاق کی بنیاد اور اس ذلت و رسوائی کی جڑ نعوذ باللہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں گے۔ چنانچہ جنگ بدر کے کچھ ہی دنوں بعد کا واقعہ ہے کہ عمیر بن وہب ہمجی جو قریش کے شیطانوں میں سے ایک تھا اور مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا، اب اس کا بیٹا وہب بن عمیر جنگ بدر میں گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قید میں تھا۔ اس عمیر نے ایک دن صفوان بن امیہ کے ساتھ حتیم میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے بدر کے کنویں میں پھینکے جانے والے مقتولوں کا ذکر کیا۔ اس پر صفوان نے کہا، خدا کی قسم ان کے بعد جینے میں کوئی لطف نہیں۔ جواب میں عمیر نے کہا، خدا کی قسم تم سچ کہتے ہو، دیکھو خدا کی قسم اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا جس کی ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، اور اہل و عیال نہ ہوتے جن کے بارے میں اندیشہ ہے کہ میرے بعد ضائع ہو جائیں گے، تو میں سوار ہو کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا اور اسے قتل کر ڈالتا، کیونکہ میرے وہاں جانے کی ایک وجہ موجود ہے، میرا بیٹا ان کے ہاں قید ہے۔ صفوان نے اس صورتحال کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہا، اچھا چلو تمہارا قرض میرے ذمہ ہے، میں اسے تمہاری جانب سے ادا کر دوں گا، اور تمہارے اہل و عیال میرے اہل و عیال ہے، جب تک وہ موجود رہیں گے میں ان کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس کوئی چیز موجود ہو اور ان کو نہ ملے۔ عمیر نے کہا، اچھا تو اب میرے اور اپنے اس معاملے کو صیغہ راز میں رکھنا۔ صفوان نے کہا، ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد عمیر نے اپنے تلوار پرسان رکھائی اور زہر آلود کرائی، پھر روانہ ہوا اور مدینے جا پہنچا، لیکن وہ ابھی مسجد کے دروازے پر ہی اپنی اونٹنی بٹھا ہی رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ وہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے درمیان جنگ بدر میں اللہ کے عطا کردہ اور اعزاز و اکرام کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا، یہ کتا اللہ کا دشمن عمیر کسی برے ارادے سے ہی آیا ہے۔ پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا دشمن عمیر اپنی تلوار حمائل کیے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ عمیر آیا تو حضرت عمر نے اس کی تلوار کے پھرتلے کو اس کے گلے کے پاس سے پکڑ لیا اور انصار کے چند افراد سے کہا کہ تم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور وہیں بیٹھ جاؤ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس خبیث سے خطرے سے چکا نہ رہنا، کیونکہ یہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ وہ تو بھی حضرت عمر تھے۔ اس کے بعد وہ عمیر کو اندر لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کیفیت دیکھی کہ حضرت عمر اس کی گردن میں اس کی تلوار کا پرتلا لپیٹ کر پکڑے ہوئے ہیں تو فرمایا، عمر اسے چھوڑ دو، اور عمر تم اسے چھوڑ دو، اور عمیر تم قریب آ جاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمیر تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، یہ قیدی جو آپ لوگوں کے قبضے میں ہے، میں اس کے لیے آیا ہوں، آپ لوگ اس کے بارے میں احسان فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ تمہاری گردن میں تلوار کیوں ہے؟ اس نے کہا، اللہ ان تلواروں کا برا کرے، یہ ہمارے کچھ کام نہ آ سکی۔ وہ جنگ بدر کی باتیں کر رہا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اور صفوان بن امی حتیم میں بیٹھے تھے اور قریش کے جمع قلین کنویں میں پھینکے گئے ہیں، ان کا تذکرہ کیا، پھر تم نے کہا کہ اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور میرے اہل و عیال نہ ہوتے تو میں یہاں سے جاتا اور محمد کو نعوذ باللہ قتل کر دیتا۔ اس پر صفوان نے تمہارے قرض اور اہل و عیال کی ذمہ داری لی، بشرطیکہ کہ تم مجھے قتل کرو، لیکن یاد رکھو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے۔ عمیر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے پاس آسمان کی جو خبریں لاتے تھے اور آپ پر جو وحی نازل ہوتی تھی اسے ہم جھٹلایا کرتے تھے، لیکن یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ جس میں میرے اور صفوان کے سوا کوئی موجود نہ تھا، اس لیے واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بات اللہ کے سوا اور کسی نے آپ تک نہیں پہنچائی۔ پس حمد ہے جس نے اسلام کی ہدایت دی مجھے اور اس مقام تک ہاں کر پہنچایا۔ پھر عمیر نے کلمہ حق کی شہادت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ، قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ ادھر صفوان لوگوں سے کہتا پھرتا تھا مکہ میں کہ خوشخبری سن لو لوگو، چند ہی دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جو بدر کے مصائب بلوا دے گا۔ ساتھ ہی وہ آنے والوں سے عمیر کی بابت پوچھتا بھی رہتا تھا، عمیر کی خیریت پوچھتا تھا۔ بالآخر اسے ایک سوار نے بتایا کہ عمیر تو مسلمان ہو چکا ہے۔ یہاں پر سن کر اسے دکھ ہوا۔ یہ سن کر صفوان نے قسم کھائی کہ اسے کبھی بات نہ کرے گا اور نہ کبھی اسے نفع پہنچائے گا۔ ادھر عمیر نے اسلام سیکھ کر مکے کی راہ لی اور وہی مقیم رہ کر اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ ان کے ہاتھوں پر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ دوستو امید ہے آپ کو اس حقائق کے بارے میں جان کر خوشی ہوگی۔ تو دوستو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور مزید لوگوں کو ہمارے اس چینل کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی ان چیزوں کے بارے میں جان سکیں۔ شکریہ۔